نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج ربیع الاول کا جمعۃ المبارک اور کل انشاءاللہ ہمارے اس سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کا ربیع الاول کا پہلا اجتماع ہے۔ اس سے پہلے سفر میں اجتماعات ہوتے تھے اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور اس رب کی عنایات ہے کہ اللہ ہمیں جمع فرمائے گا اس ربیع الاول کے مہینے میں، اور اس سلسلے کو اس ربیع الاول کے اندر یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ پہلی مرتبہ آپ کو نظر آئے گا اس چیز میں کہ اس ماہ مبارک کے اندر جس میں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو اللہ نے بن مانگے اس امت میں، ان کی امت میں پیدا کیا۔ محبت کے انداز مختلف ہوتے ہیں، بڑوں کے چھوٹوں کے، بسا اوقات اللہ کی حکمتیں کیا کیا ہے انسان ورطہ حیرت میں ہی مبتلا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ کے اجتماع اور ہمارا جو اجتماع اس کے اندر پیر کا دن بھی آ رہا ہے، یعنی یہ حضور کی ولادت کا دن ہے اور حضور اس میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور حضور جو پیر کا روزہ رکھتے تھے وہ رکھتے بھی اس لیے تھے کہ یہ ان کی پیدائش کا دن تھا۔ حضور کے کرم سے قرآن آیا، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہم تک پہنچی، سنت مقدسہ، درود شریف کے گلدستے ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں انہی چیزوں میں اپنے وقت کو صرف کرنا چاہیے۔ جو چیز آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے منسوب ہے، حضور کی سنت احادیث مبارکہ ہے، اسی کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کو چلانا چاہیے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ حضور کی محبت کے ساتھ صحابہ کی محبت، اولیاء اور علماء کی محبت کا ہونا لازم ہے، تبھی اسی محبت کی تکمیل ہوگی۔
اگر ان میں سے ایک جز کو بھی چھوڑ دیا جائے تو آپ کی محبت ناقص ہو جاتی۔ بس ان چیزوں کو دیکھو کہ نقص کہاں ہے، پھر نقص والے لوگوں سے دور رہو۔ قرآن میں رسولوں کا ذکر ہے، پھر صحابہ کا ہے، علماء کا ہے اور اولیاء کا ذکر۔ اب جب رسالت کا دروازہ اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو امت کی رہبری اللہ نے علماء اور اولیاء کو دے دیے۔ اب ہر انسان ولی بھی بن سکتا ہے اور عالم بھی بن سکتا ہے۔ اب وہ بنے گا کیسے؟ جو ان ذرائع کو اختیار کرے گا وہ رسوخ حاصل کر جائے گا۔ علماء کے اندر اللہ نے جن علماء کا ذکر کیا ہے، جن کا علم مانا جائے گا، وہ علماء راسخین ہیں، اور اولیاء کے اندر اولیاء صدیقین ہیں۔ جن کو ظاہر کا علم دیا ان کو علماء کہا، جن کو باطن کا علم دیا ان کو اولیاء کہا۔ نہ یہ کوئی شیعوں کی اختراع ہے، نہ اس سے کوئی شیعہ ہو جائے گا، بلکہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر اور باطن کا علم جو ہے یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ظاہری گناہ بھی موجود ہے اور باطنی گناہ بھی موجود ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا حل حضور کی سنت میں نہ ہو اور قرآن میں نہ ہو۔ بس پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی، کبھی کسی پہنچتے پہنچتے اکثر آپ احادیث پڑھتے ہو۔ یعنی یہ تشنگی رہتی ہے ہمیشہ، یہ ایک اعجاز ہے کہ امت کبھی اس سے مستثنی نہ رہے۔ حدیث کے ذخائر آپ کے پاس پڑے ہوئے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری احادیث مجھے یاد ہے یا ساری میں نے پڑھی ہے۔ اور جب بار بار ہم پڑھتے ہیں تو بار بار جو ہے وہ محبت کی تازگی اور ایمان کی حلاوت ہم محسوس کریں۔ یہ دونوں چیزیں جو ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بس اس کے ذرائع تھوڑے سے الگ الگ ہیں۔ کوئی بھی عالم ہو، اگر وہ فن میں ماہر نہیں یا کوئی بھی وہ چیز ہو تو اس کے دلائل میں کمزوری ضرور آئے گی۔ اور فقیر کا یہ تجربہ ہے کہ جہاں کمزوریاں ہیں وہاں پر زیادہ لڑائیاں کرتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ فساد اسی وجہ سے۔ اب ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، میلاد یہ ممنوع نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن ہم متعین تاریخ کے ساتھ نہیں کرتے۔ دیوبند جو ہے وہ متعین تاریخ کے ساتھ نہیں کرتا، نہیں مانتے۔ ان کے بزرگ، ہمارے بزرگ کا اس پہ، باقی جو اور علماء وہ متعین تاریخ مانتے ہیں، ہمارے بزرگ نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذکر رسول ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ مومن کا ہر لمحہ ربیع اول ہونا چاہیے۔
یاد اس کو کیا جاتا ہے جس کو بھولا جائے، اور حضور اقدس کی ذات جو ہے وہ بھولنے والی نہیں ہے، وہ تو ہر دم ہر آن ہمیں حضور کا تصور ہمارے سامنے رہے، یہی ہمارے اکابر کا تصور ہے۔ کہیں پڑھا تھا، بہرحال ابھی یاد بھی نہیں ہے کہ کون سی کتاب ہے، کہ ہمارے فقہ میں جی سجدہ سہو ہے، اب یہ مجھے تحقیق بھی نہیں ہے، مگر کہیں علماء کی کتاب میں موجود ہوگا، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ علیہ السلام کی زیارت ہونے ہوئی، کہا تم مجھ پر جو درود بھیجتا ہے نماز میں اس پہ سجدہ سہو لازم کرتے ہو۔ اب یہ واقعہ کئی نظر سے گزرا بھی ہے، فرمایا کہ اس لیے نہیں کہ آپ پہ درود پڑا ہے، بلکہ اس لیے کہ بھول کر پڑا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور یہ واقعہ اگر نہ ہو تو رجوع ہے، مگر پڑھا ہے کسی مستند بزرگ کا، ابھی یاد نہیں ہے، ذہن نشین تو ہے کہ یہ چیز میرے مطالعے میں آئی تھی۔ بہرحال بس ہمارا نظریہ یہ کہ حضور کی ذات بھولنے والی نہیں، اور کہیں آپ علیہ السلام کی سنت سے اجتماعی طور پر باقاعدگی کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے تعین تاریخ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ نے مدح کی ہے، پھر اتنے ادوار جو ہے وہ صحابہ کے آئے، تابعین کے آئے، سب کے آئے، مگر اس طرح اجتماعی طور پر ثابت نہیں ہے کہ منایا گیا ہو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا عشق ان سے زیادہ نہیں ہے، ہمارا عشق ان سے بہت کم ہے۔ صحابہ سب سے بڑے عاشق ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر زمانہ اولیاء اور علماء کا اس میں نہیں ہے۔ باقی جو مناتے ہیں ان کے علماء جانے اور وہ جانے، ہم اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر یہ چیز ہے کہ خاص اہل اللہ کے ساتھ بعض چیزیں عوام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر دنیا کی کافی چیزیں مباحات یا ایسی چیزیں ہیں وہ علماء کی نگرانی میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ جب وہ عوام الناس اور جہلاء کے ہاتھ میں آتی ہے تو اس سے فسادات بھی پیدا ہوتے ہیں اور گمراہیاں زیادہ جنم لیتی ہیں، کیونکہ ان کو شریعت کے اصول اور ضوابط کا پتہ نہیں، چاہے وہ باطنی ہو یا ظاہری ہو۔ اس وجہ سے عوام اپنی مرضی سے چلتی ہے۔ اس طرح جتنے بھی ذکر کے آپ حلقے لے لیں، یا یہ بھی راسخ علم والے اور علماء اولیاء صدیقین کی نگرانی میں ہوا کرتے تھے، عمومی اجازت وہ کبھی کسی کو نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ کسی عالم کو بھی نہیں دیتے جب تک اس کو خلافت حاصل نہ ہوتی تھی۔ ہماری کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لیں، اس پر چلیں، اور جو مجربات اولیاء اور علماء راسخین نے امت کو دیے اس پر چلیں، تاکہ امت کے لیے اسی میں آسانی ہے۔ اس کے علاوہ جہلاء کے طریقے یہ آپ کو نقصان دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ محبت اور عقیدت
یہ جب تک ہم میں نہیں ہوگی ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور جب ایمان کامل نہیں ہے تو عمل خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں ایسے جماعت دی کہ جس کی برکت سے 4 دانگ عالم کے اندر پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ دنیا کا ایسا کونا نہیں، ایسا چھپا نہیں جہاں صحابہ نہ گئے ہوں۔ اور اسی کی برکت سے یہ دین پھیلتے پھیلتے ہم تک پہنچا۔ اس امت کے محسن ہیں وہ سب، جن کا جس طرف رخ ہوا اس طرف چلے گئے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تم لوگ غائب تک یہ دین پہنچانا، کہ آخری خطبے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ تک دین پہنچا دیا، تو سارے صحابہ نے بیک وقت آپ نے دین کا حق ادا کیا ہے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اسے غائبین تک پہنچاؤ۔ اور پھر صحابہ نے اس دین کو پوری دنیا میں ایسے پھیلایا کہ آج ہمارے گھر کا بچہ بچہ مسلمان ہے۔ وہ ایسا نظام لے کر آئے کہ کافر بھی اس کے بغیر چلنے سے قاصر رہے۔ وہ ایسے نظام کو بنا کر گئے کہ کافر بھی اس میں اپنے آپ بقا محسوس کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہے تارک قرآن ہو کر۔ کفار کی معاشرت تو انہوں نے اپنی بنائی ہے، مگر نظام کو انہوں نے عمر لا پر رکھا ہے۔ ایسا نظام چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، ہنود ہو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، وہ مجبور ہے اس نظام کے بغیر امن کو قائم نہیں کر سکتا۔ بات وہی آ گئی نا، کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ وہ ایسی زندگیاں گزار کے گئے، ایسے تارک دنیا ہستیاں تھی کہ سونے اور جواہرات ان کے قدموں میں اللہ نے گرا دیے، مگر ان کی زندگی، ان کے لیے محل بنانا منع نہیں تھا۔ یہ جو آج عالیشان تعمیرات ہم کرتے ہیں، یہ ان کے لیے منع نہیں تھا کہ تمہارے لیے جائز اور ان کے لیے ناجائز ہو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں دنیا کی حقیقت پہچان چکی تھی کہ دنیا کی زندگی میں مجاہدے میں تو سکون ہے اور راحت میں بیماریاں ہیں۔ ہم جتنا ایئر کنڈیشن میں سوئیں گے، ٹھنڈ میں سوتے ہیں یا بیمار، وہ ہمیں بیمار تو کرتی ہے، مگر جتنے مجاہدوں کی زندگی میں تو پتھر پہ بھی نیند سکون سے آتی ہے۔ دنیا میں اللہ کے نام کی ایک لذت اور ایک معجزہ ایسا ہے، کرامت اللہ کے ناموں کی ایسی ہے کہ اس میں تکلیفیں میٹھی ہو جاتی ہیں۔ کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ ان کی زندگی مجاہدے والی ہے، حضور کی حیات مبارکہ مجاہدے سے شروع ہوتی ہے، مجاہدے پر ہی ہے۔ یعنی جو عمر آرام کی ہوتی ہے اس میں وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، سخت سے سخت محاذ آرائیاں۔
53 سال کی عمر کے بعد امت پر حضور پہ جہاد کو فرض کیا گیا. اور 63 سال تک آپ علیہ السلام اس دنیا میں جہاد ہی کرتے رہے. ایسی سنتیں ہیں کہ یہود بھی آج اپنی حکومت قائم کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے حضور کی زندگی سے سیکھا ہے. ایک عورت اس کو پہچان جاتی ہے اس عمل کو کہ حضور کے گھر میں تو چراغ کا تیل تو پڑوس سے آیا مگر در و دیوار پہ زرے اور تلواریں ہیں. بات میں نے عرض کی نا، جس نے عمل کیا وہی آگے جائے گا. ایسی چیز نہیں ہے دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی جو سنت سے آپ کو نہ ملے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ملاوٹ مت کرو، کم نفع میں برکت ہے. آج آپ پوری دنیا کے کاروبار کو دیکھ لو، پیپسی دیکھ لو، ٹیکسی دیکھ لو، جو بھی ہے ان کا نفع انہوں نے کم رکھا ہوا ہے، وہ زیادہ امیر ہے. اور اصول بھی دیکھو، اگر ایک شخص کم کما رہا ہے تو وہ زیادہ امیر ہوتا ہے، جو زیادہ لیتا ہے وہ امیر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھ لیں تو فیکٹریوں میں جو بندے کام کر رہے ان کی تنخواہیں تو زیادہ ہوتی ہے ایک سوٹ سیتے، اور اس میں جو سیٹ کو بچتا ہے 5 روپے، 1 روپے یا 2 روپے، مگر وہ سیٹ ارب پتی ہوتا ہے. مگر یہ مزدور ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سب کے 100 میں سے تمہارے تو 1000 چیزیں جب وہ بنائے گا تو ہر چیز میں جب اس کا روپیہ جائے گا تو کدھر جائے گا. 1 روپے کی قدر سیکھ لو، جس نے روپے کی قدر سیکھی وہ سب کچھ پہچان جائے گا. باقی دنیا کی کوئی چیز، حاکم ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو امیراتیات، جو رازق تو اللہ ہے. دنیا منصوبے بناتی ہے، مہنگائی کر دیں گے تو فسادات پیدا ہو جائیں گے، کورونا پھیلا دیں گے تو بھوک اور افلاس پھیل جائے گا. اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ رازق وہ ہے، وہ گھر بیٹھے بھی لوگوں کو کھلائے گا. جب وسیلے ختم ہو جائیں گے تو آسمان برسانا شروع کر دیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم مکر کرتے ہو، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب کیا فائدے ہوئے کورونا میں؟ سارے کلب بند ہو گئے، دم خانے سارے بند ہو گئے، شراب خانے بند ہو گئے، ہوٹل سارے بند ہو گئے، برائی کی ساری جگہ بند ہو گئی، سیویو میویو بند ہو گئے، ہر چیز بند ہو گئی. ذریعہ کون بنا؟ یہ لوگ خود بنے. یعنی شیطان بھی اب نیکی کے کام کرنے والا تھا تو اس کی نیکی اس کو فائدہ تھوڑی دے گی، وہ تو ہے ہی کافر. مگر چلو جو مومن ان کو فائدہ پہنچ گیا. اتنا کام تو ہم لوگوں نے ساری انہوں نے ایک کورونا نے سب کو جو ہے نا گھر میں بٹھا دیا. اور یاد رکھو کہ مسلمانوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دوسروں کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان پہ جتنی بھی سختی آئے گی اس کا رجوع اللہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ مومن کو تو پتہ ہے کہ یار مرنا ہے ایک دن، تو فوراً اس کا رجوع اللہ ہو جاتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، میرے سارے گناہ بخش دے. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، زبان پہ لفظ توبہ کا لانے والے بن جاؤ. وہ کہتے ہیں جی توبے کی توفیق اللہ دیتا ہے. جب توبے کی توفیق اسے اللہ دے رہا ہے تو زبان پہ بھی دے رہا ہے.
لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والے خود ہی اس کا سبب بن گئے. یہ اللہ دکھاتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دکھا رہا ہے. اب بار بار اس کو اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خزانے ان کے ایسے بھی خالی ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت کو بچانے کے لیے 2 لوگوں کو بھیجا ہے اس دور میں جو جاری رہ گئے، علماء اور اولیاء. باقی جو اس سے باری ہے وہ اپنے دماغ سے جتنے بھی دماغ سے کھیلڑائیں اتنا ہی پھنستے جائیں گے. وہ ایسے جال میں پھنس جائیں گے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جتنا الجھو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. یہ نہیں کہ علماء کسی طبقے میں اولیاء موجود نہیں ہے، سیاست میں بھی علماء موجود ہیں، وہ اس کے ماہر ہیں. یہ نہیں کہ ہر عالم اس میں ماہر ہے، سیاست کے علماء بھی ماہرین موجود ہیں، تصوف کے میدان کے علماء بھی ماہرین موجود ہیں. یہ ہر میدان کے ایک ملک کے اندر جب کبھی بھی کسی علاقے کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہوگی یا وہ نو آباد ہوگا تو ایک دوسرے کی اہمیت کو اگر ہم سمجھے تو ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور نے باصلاحیت لوگوں سے فائدہ امت کو پہنچایا ہے، مگر باصلاحیت لوگوں کو ضائع نہیں کیا. ہمارے ہاں باصلاحیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ صلاحیت من جانب اللہ ہے. وہ نہ کوئی استاد کسی کے اندر پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی، یہ تو صرف ان کا کام ہے نکھارنا. استاد بھی اسی شاگرد کی طرف زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جو باصلاحیت ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. تو صلاحیت تو اگر استاد کے اندر تو پھر سب کے اندر آ جاتی. پھر سارے ایون گریڈ والے ہونے چاہیے، پھر سب ممتاز ہونے چاہیے. تو صلاحیت اللہ کی طرف سے، اور استاد بھی اسی شاگرد سے زیادہ محبت رکھتا ہے کہ جس میں صلاحیت ہو، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جلدی اس چیز کو حاصل کر لے گا. میں کل بھی عرض کر رہا تھا، تو کیا اگر ہم ایک علاقے کو، تو اس میں کس چیزوں کی ضرورت ہے؟ انسان کی ضروریات زندگی کے لیے وہاں ضروری چیزیں کیا ہے؟ یہ علاقہ ہے غریب، سمجھ لو یہاں ہم آ گئے. اب یہاں کس کس کی ضرورت پڑے گی؟ یہاں ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی کہ وہ ان کے طبی امراض کے علاج کرے. حکیم ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا. عامل کی ضرورت پڑے گی کہ جنات کا علاج کرے گا. قاری کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کی تجوید کو ٹھیک کرے. عالم کی ضرورت پڑے گی کہ مسائل بیان کرے. صوفی کی ضرورت پڑے گی اس کا تزکیہ کرے. فوجی کی ضرورت پڑے گی کہ وہ ان کی حفاظت کرے. پولیس اور فوج کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کی حفاظت کرے. اور میڈیا والوں کی ضرورت پڑے گی کہ دنیا تک ان کے مسائل پہنچائے. سیاستدان کی ضرورت ادھر پڑے گی کہ وہ ان کے علاقے کے لیے کام کاج کرے. یہ سب خدمت کے شعبے ہیں، خدمت کے شعبے. ان میں سے ایک بھی کم ہوگا مجھے بتاؤ. یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں فسادات کی کہ ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا اور ایک دوسرے کی اہمیت کو نہ سمجھنا. ایک ہے اس چیز کے اندر مہارت کا ہونا اور ایک ہے ایک کمزوریاں ہونا. تو کمزوریاں تو سب میں موجود ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے. لیکن انسان مجرم تب بنتا ہے جب تم اس پر گواہ کھڑے کرو. جس چیز پر گواہ نہیں تو وہ مجرم بھی نہیں. ایسی معاشرتی زندگیاں آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھائی اور ہر چیز کے اصول اور ضوابط ہمیں بتائے. افواہوں پر مت چلو، افواہیں ہر دور میں رہی. جو لوگ کان کے کچے اور کام میں کمزور ہوتے ہیں وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. جو مجاہدات کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں
ایسی قومیں ہی ترقیاں کرتی ہیں۔ جو لوگ نرم بستروں پہ سوچنے کے عادی ہو اور اپنے بچوں کو پھولوں کی طرح رکھتے ہو، یہ قومیں ترقیاں نہیں کرتی۔ اپنے بچوں کو بھی سخت جان بناؤ گے اور اپنے آپ کو بھی سخت جان بناؤ۔ تو میری عرض ہے کہ اللہ نے انبیاء کو حکومتیں بھی دی، انبیاء نے سیاست بھی کی ہے، دعوت کا کام انبیاء سے ثابت ہے، تزکیے کا ثابت قرآن میں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَ وَيُزَكِّیہِم۔ اب علم جو ظاہر ہے وہ باڈی کی مثال لے لو، بعض لوگ کہتے ہیں جی تزکیہ اندر باطن کو بناتا ہے، اس کی روح کو بیدار کرتا ہے، اور حکمت انسان کے اندر طاقت کو پیدا کرتا ہے۔ ظاہر آپ کا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا پہلے جسم بنا، پھر روح، اور پھر حکومت دی۔ خلیفہ کے لیے کیا چیزیں ضروری؟ تو نبیوں کے اندر تو یہ تینیں چیزیں موجود ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ طاقت، اصرار، ایسا اصراری علم جو دوسرے کو نہ ہو، ہر کسی کو نہیں تھا، اور اس سے دنیا کو وہ قابو کر کے رکھتا ہے۔ اب یہ اس میں نہیں آ سکتا، یہ اس میں نہیں آ سکتا۔ اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ ایک بعض چیزوں کا قاعدہ اکثریہ ہوتا ہے اور ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اکثر یہ ہے کہ موجودہ علم جب ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے مدارس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، مگر اس کے جو ذرائع ہیں یہ لازم ہے، اس کو آپ فرض کا درجہ نہیں دو گے، مگر ضروری کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس ذرائع کو بھی فرض کر دو، جو پچھلوں والوں نے نہیں کیا اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی تجاوز ہوگا، کیونکہ یہاں بھی حدود ختم ہو جائیں گے تمہارے۔ تو بزرگوں نے تجربے کے طور پہ جو نصاب بنایا اس نصاب کے تحت لوگوں کو آ رہا ہے۔ اسی طرح صوفیاء کا ایک نصاب ہے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کن کن چیزوں سے جو آپ کے معاذ حکومت تھی، جنات، ہوا، چرند، پرند، حتیٰ کہ درخت آ کے آپ کو بتاتے تھے کہ ہم اس مرض کی دوا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا ہے، لقمان علیہ السلام کا نہیں ہے۔ درخت جس سے باتیں کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ یہ سب آپ کو انبیاء کی سنتوں میں ملے گا، قرآن کے اندر بیان ہو چکا۔ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ انسانوں کے لیے اس دنیا کو مسخر کیا ہوا ہے۔ اب اس سے فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو باطل تخلیق نہیں کیا، خلقتنا ہے۔ کوئی چیز اللہ نے باطل نہیں بنائی۔ اس میں شیطان بھی آئے گا نا، ایک ہے وجود کے اعتبار سے، ایک اس کے عمل کے اعتبار سے، اس کے عقیدے کے اعتبار سے۔ تو عقیدے کے اعتبار سے حق اور باطل ہے، مگر تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے کسی چیز میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے۔ اس لیے جادو خلق میں سے ہے، شیاطین خلق میں سے ہے، گناہ خلق میں سے ہے۔
اللہ نے انبیاء کو علم حکمت سے نوازا، اب یہی چیزیں امت میں تقسیم ہوں گی، اس کے علماء جدا ہوں گے، کسی کو چیدہ چیدہ سب چیزیں حاصل ہوں گی، کبھی کسی نہ کسی کو ایک کو کمزور کیا جائے گا۔ اب قاری حضرات کو آپ دیکھ لیں، اگر کوئی مولوی ان کے سامنے قرآن پڑھے تو وہ کہے گا بھئی اس کو آتا ہی نہیں ہے، جس نے قرات نہیں کی ہو۔ اور سب کا تجربہ ہے کہ باقاعدہ جب قاری کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں۔ اب یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ قاری کے بغیر آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوتا۔ حالانکہ جمال القرآن بھی سب پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر وہ چیز اب کس سے آ رہی ہے؟ اس سے ثابت ہے جب قرات مجاہدے سے آ رہی ہے، پڑھنے سے نہیں آ رہی۔ بغیر مجاہدے کے آپ کی قرات ٹھیک نہیں ہوگی۔ پڑھنے سے تو آپ پڑھ لیتے کہ جی یہ اس کا حسن ہے، اس نے صاحب مولوی کو سب پتہ ہوتا ہے، مگر اس مولوی کو ہم قاری نہیں کہتے جب تک وہ قرات نہ پڑھ لے، یا اس کی تجوید بالکل قاریوں کی طرح نہ ہو، تب اس کو قاری کہا جائے گا۔ یہ وہابی طور پہ بھی اللہ دیتا ہے علم، اور ضرورت بھی تو وہابی خاص ہے، ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، مگر وہابیت کا انکار مت کرو کہ علم وہابی نہیں ہے، علم لدنی نہیں ہے، یہ انکار قرآن کا ہوگا۔ اب حضور کی حیات مبارکہ کو سارے انبیاء نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ سارے صحابہ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، کیا اس لا الہ الا اللہ میں علم نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام، محمد الرسول اللہ، احمد، یہ جو چار نام ہیں، حضور کے یہ دو نام اور اللہ کا اسم اللہ، لا الہ الا اللہ، اس میں پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کے علوم اسی شخص پہ کھلتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ کیمرے رکھے ہوئے ہیں جس سے آپ اس دنیا کے مشاہدے اور محسوسات کر سکتے ہو۔ ایک ہے صرف ایسے ہی پڑھنا، اور ایک جب یہ تو صحابہ کو، انبیاء کو یہ علم کے ساتھ دیا گیا تھا، اس لیے کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے لا الہ الا اللہ کو لایا۔ مگر یہ علم آپ کو تصوف سے حاصل ہوگا، یہ علم آپ کو مدرسے سے حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ آپ فقاہت نفس جو ہے یہ تصوف میں ہے، کیونکہ کتاب میں لطیفہ نفس نہیں ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے، جیسے الف آپ نے پڑھا ہے، مگر اس کی تجوید اور اس کی مشق قاری کے پاس ہوگی کہ ادا کیسے ہوگا، اسی طرح لطیفہ نفس سے کیسے علوم حاصل ہوں گے اور یہ فقیہ النفس کیسے بنے گا، یہ تصوف میں۔ اور جتنے بزرگ بھی بنے وہ صوفیاء کی برکت سے بنے، تصوف کی برکت سے بنے۔ حضرت گنگوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ کسی بھی بزرگ کو یا مجدد کہتے ہو یا فقیہ النفس کہتے ہیں، تصوف کی وجہ سے کہتے ہیں۔ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ درس نظامی کی وجہ سے نہیں کہتے مجدد، تصوف کی وجہ سے کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کو تصوف کی وجہ سے مجدد کہا جاتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سارے بزرگان دین کو آپ تصوف کی وجہ سے، یہ جو الگ چیز ہے تصوف، اس کا انکار جو کیا ہے چند بزرگ ہیں جو اس چیز کے منکر ہوئے، یا انہوں نے ان کے علم کے مطابق یہ چیز ٹھیک نہیں تھی۔
مگر اگر ان کے صحابہ پہ بھی کتاب لکھنا شروع کر دوں تو میں چیلنج کرتا ہوں تم لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوگا، مگر خواہ مخواہ تمہارے دلوں میں ان کی عقیدت ختم ہو جائے گی، اس لیے بولتے بھی نہیں۔ علماء نجد منکر ہے تصوف کے، مودودی صاحب منکر تھے تصوف کے، موجودہ جو تم لوگ یہ اس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرنا چاہیے، ایسا بزرگ جو تصوف میں ماہر ہی نہیں ہے اس کا قول ویسے بھی غلط ہے، اس کو کیا پتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا یہ تو مطلب ہے کہ جی صوفیہ جتنے علماء اولیاء صدیقین تھے وہ قرآن و سنت جانتے ہی نہیں تھے، وہ سب تم سے زیادہ جانتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا نا میں حدیث سے بات کروں، کتاب العلم میں کلمہ ہے اور کلمے سے علم صوفیاء کو ملتا ہے۔ انبیاء کو کلمے سے، یہ مجاہدے جو کرائے صحابہ نے کلمہ پڑھا اس کے بعد ہی یہ چیزیں، اور صوفیاء نے بھی کلمے پڑھے، کلموں کے کلمے پر مجاہدہ کون کر رہا ہے؟ صوفیاء کر، یہ رد نہیں ہے، یہ نصاب جدا ہے۔ ابتدا یہ ہے بعد میں یہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی نبی امی صفت ہے، اور یہ صحابہ کی بھی امیین فرمائے کہ آپ تمام امیین میں سے ایک کو نبی بھیجیں، یہ قرآن ہے۔ اب امی ایسے علم کو کہتے ہیں جس کو بلا تعلم علم حاصل ہو۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی ان پڑھ، یہ اس کا معنی نہیں ہے ان پڑھ امی کا، امی کا مطلب بلا تعلم جس کو علم حاصل ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ اور یہ علم زہد میں رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص زہد اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بلا تعلم اس علم عطا فرماتا ہے۔ اب زہد اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ عابد فقیہ پہ غلط، تو زہد میں فقاہت ہے تو علم ہے، تو اس لیے تو حضور نے فرمایا ہے۔ اور اب زہد کے لیے جو چلہ کشیاں ہیں یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو شخص 40 دن اللہ کے لیے خاص کر دے، اللہ علم و حکمت کے چشمے اس کے دل پہ وارد کرتے، اس کے زبان سے جاری کرتے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی اگر 40 سالہ حیات مبارکہ جو ابتدائی ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں ساری دنیاوی امور کے اور اس کے بعد تحصیل علم کہہ سکتے ہیں کہ آپ خلوت نشین ہوئے اور وہاں آپ غور و فکر ذکر و فکر میں مشغول تھے، اور اس کے بعد قرآن نازل ہوا۔ اب جب قرآن نازل تو جبرائیل علیہ السلام ہے نا، تو حضور سے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یعنی کہ میں عربی نہیں جانتا، ما انا بقاری، عربی تو بول رہے ہیں، ایک قرآن نازل ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ روز مرہ عربی بولنے والا عربی تو نہیں پڑھ رہا ہے، اب قرآن کو قرات کے ساتھ پڑھنا، ما انا بقاری۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 دفعہ اپنے سینے سے لگا، اس کے بعد حضور شروع پڑھنا شروع، اقرأ بسم ربک الذی۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ یا ایہا المزمل
اسی میں ورتل القرآن ترتیلا. یعنی اگر فرضیت سب سے پہلے ہوئی ہے تو کیا ہے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اگر آپ فرض کہو گے تو سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا. ابتدا آپ قرآن کو صحیح کرو گے، لا الہ الا اللہ ہوا، پھر نماز آئی، پھر باقی احکام آئے. یہ ترتیب ہے. مگر اس ترتیب کے اندر ہی حکمت پوشیدہ ہے. اسی پہ ترتیب رکھو گے تو آج ہم بچے کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ قرآن. ہمارے تبصرے وہ لوگ کریں گے جو ماہر نہیں. یہی ہے کہ صحابہ نے اتنی بڑی حکومتیں کی گی تو پیچھے جو نیچے تبصرے کر رہے ہیں جن کو حکومت جنہوں نے نہیں کی ہوگی. اب محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اب بعض مفسرین نے اسے لے کہ اس سے ابو بکر عمر عثمان، اس سے سارے صحابہ مراد ہیں. صرف چار ان کا ہے لیکن سب مراد ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. اب نماز کا جو تذکرہ ہے وہ چار صحابہ کا تو نہیں ہوگا، سارے صحابہ نماز پڑھتے تھے. پھر آگے آیت میں کذر اخرج شطأہ فآذر فاستغلظ فاستوى على سوقه. فآذر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اب جب کھیتی یا درخت اگتا ہے بڑا تو وہ تو صرف چار چھینیوں کا نام نہیں ہوگا نا، تو سب چیزیں پوری مکمل. ایک درخت کے اندر جو پل ہے وہ پوشیدہ ہے، نظر تو نہیں آتا مگر پھول تو ہے. تو اس میں جنات صحابہ بھی ہیں، کیونکہ کھیتی کے اندر پل چھپا ہوا ہے. پھر اس آیت کے اندر الف سے لے کر یا تک تمام حروف تہجی موجود ہیں. اور اس میں اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے اسے وعدہ کیا ہے. اللہ وعدہ کرے گا اور ان کو کہیں اور. ہمارے کچھ آج کل نحوست جو صحابہ ہے جن کی حقانیت پر سب کا اتفاق ہے، اس لیے ہمارے اہل سنت میں ان کے درجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ ہیں جن کو سب شیعہ جن کے مخالفت نہیں کرتے. بعض جو ہے نا اور صحابہ کی وہ کر رہے ہوتے تنقیص. اب ایک تمہارے اندر بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ قرآن میں کہا ہے کہ امیر معاویہ کی اتباع کرو، تو قرآن میں تو تمہارا بھی ذکر نہیں کہ تمہارا اتباع کرے. قرآن میں تو کسی صحابی کے نام سے نہیں ہے کہ اس کا اتباع کرو. مگر چلو میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن میں امیر معاویہ رنگت اتباع کا حکم ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. تو امیر معاویہ اولی الامر صحابہ میں سے. چار خلفائے راشدین ہیں، پھر دو صحابہ خلفائے، 5 کا تذکرہ ان کو کر دیں. 4 کا یہ، باقی 3 خلفاء، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تابعین میں ایک ہے عمر بن عبدالعزیز، یہ فقہا بھی ہے اور خلفاء بھی ہے۔ تو ایک منحوس طبقہ اب یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ تو صرف صحابی رسول ہے، اتنا ہم مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابیت تیرے نزدیک کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اب کہو گے جی اجماع نہیں ہے، میں اجماع ثابت کروں گا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کا اجماع ثابت کر رہا ہوں، یہ باتیں چھوڑو۔ جب حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت دی تھی تو کیا اس میں کوئی منکر تھا اس وقت؟ یہ تو اجماع ہے نا، یا اس اجماع کو تم مانتے ہی نہیں ہو۔ یہ اس میں اجماع امت ہے، اجماع سایہ، تو اجماع امت ہے نا، اس میں صحابہ بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، سب ہے۔ تو اوپر سے ایک چول سنگی چھوڑ دیتے ہو تاریخ والی، ہو کہ ہم نے چھپایا تھا کہ کوفہ والے ان کو دے دیتے، یہ جھوٹ کسی اور کو بولو۔ یہ لشکر جب گیا تھا حضرت حسن کا، امیر معاویہ کہ کیا تیور ہے، تو عمرو بن عاص نے جب اس لشکر کو دیکھ کے فرمایا کہ جس پر بھی حملہ کر دے اس کو تہس نہس کر دے۔ یا ان کو بزدل بنانے کے حضرت حسین اس وقت تھے، سب تھے۔ یہ نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ یا تم لوگوں کے مولویوں کا یا ہمارے ان بزرگوں کا علم ان صحابہ سے زیادہ ہو گیا؟ بات طے کرو پہلے تم لوگ۔ تقابل میں کون کھڑا ہے تمہارے؟ جس کو حضرت حسن مانے، جس کو حضرت حسین مانے، ان کی اولاد مانے، باقی سارے صحابہ مانے، تم بعد میں پچھلی باتیں اٹھاؤ۔ تحکیم کا فیصلہ تو حضرت علی رضی کی رضامندی سے بھی ہوا تھا، اس وقت کی شورا کی رضامندی بھی تو اس میں شامل تھی۔ خوارج کیسے نکلے؟ یہ اس بات کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابیت کا ہے۔ پھر صحابی کو صحابی پر فوقیت ہے، جزوی ہر کسی کو۔ تم کون ہوتے ہو نیچے والے وانگتے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہمارے ہاں وہ کاتب وحی ہے کرامن بررا، یہ کاتب وحی کے ان کے ہاتھ چمکنے والے۔ اپنی کتابیں پڑھ لے، دوسروں کی کتابیں استدلال چھوڑ دو۔ یہ ضعیف روایت اور موضوع تم جیسے نامہ نگاروں پر بہت بلند و بالا ہے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، تھے نہیں ہیں۔ کسی بزرگ کا قول ان کے خلاف جائے گا، وہ جائے گا، صحابی نہیں جائے گا۔ تھے کہاں سے؟ صحابہ معیار حق ہیں، کیا ہے؟ وہ ولی بھی تب تک ولی ہے جب صحابی کو مانے گا، نہیں مانے گا وہ ولی نہیں ہے۔ نہ وہ مولوی ہے نہ وہ ولی ہے۔ ولایت بھی ان سے چلی ہے اور علمیت بھی ان سے چلی ہے۔ تم بعد میں تبصرے کرنے والے جی فلاں، وہ ایک صحابی تھے، یہ ایک صحابی تھے، یہ اس لفظ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک حسنی بنا ہوا ہے، تو کیسا حسنی ہے؟ حضرت حسن تو ان کو خلاف، اس کا مطلب ہے کہ کسی نااہل حکمران کو نعوذ باللہ کتنی بڑی اجماع خلافت دے گی، چھوڑے گی، حکومت چھوڑے گی۔
اس کو ختم کرنے کے وجہ اس کو حکومت دے دی. تمہاری منطق سمجھ میں نہیں آتی مجھے کوے کی. نہیں مانتے نا بعد والے، تاریخیں پڑھ پڑھ کے دماغ خراب کیا ہوتا ہے. سکہ راویوں نے لکھا ہے، سکہ، یہ سکہ ہے، یہ سکہ راوی صحابی سے بلند تھوڑی ہے. تیرے سکہ راوی کا ایمان کہیں بھی قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے. اس کا ایمان ثابت ہے، ان کا جنتیوں نے ثابت ہے. سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا وہ سن رہے تھے، حضور نے ان کو سنایا. وہ خود پڑھنے والے، وہ سننے والے، قرآن کا شان نزول، اس وحیوں کو لکھنے والے. تم لوگوں پہ بھی کچھ اثر ہو چکا ہے روافظ کا، کیونکہ رافضی اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم رجال و نحن الرجال والا قانون ہے ان کا. تم دیوبندی ہو، ہم بریلوی ہو، یا جو تم تو ناقل مفتی ہو، اس لیے وہ تو تم لوگوں کو چھیڑتے ہیں. اصول جو تم لوگوں نے ایسے بنے، وہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے، تمہیں ناقل سمجھتے. شیعہ بھی امام سے باہر نہیں جا سکتا اپنا، یہ اصول ہے ان کا. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زدی، سب ائمہ میں سے ہیں. پہلے امام تین یہ، تیرا مجتہد اس سے باہر نہیں جا سکتا. خواہ مخواہ کی تعویلات نہیں کر، تاریخ کے جھروکوں سے تم ان چیزوں کو نہیں نکال سکتے. لہذا اپنا قبلہ درست کرو. ایک امام نہیں ہے تمہارے، ہمارے سب کے تین امام کھڑے، حضرت علی کھڑے، حضرت حسن کھڑے، حضرت حسین کھڑے. تحکیم کے فیصلے میں حضرت علی ہے، اور حکومت چھوڑنے میں، دینے میں، اور ان کو اگر ان میں اہلیت نہ ہوتی حکومت دے دیتے اس کو. باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ایک شخص کو منتخب کیا ہے، وہ بعد میں کیا کرے تو اللہ کو پتہ ہے. شورا کسی چیز پر اتفاق کر لے. بات یہ ہے کہ کوئی امیر بنتا ہے یعنی اب آپ کہو گے جی یہ 3 خلافتیں کیوں ہیں، یہ 4 خلافتیں خلفائے راشدین، ان 4 کو کہا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس خلفائے راشدین خلافت اللہ کسی اور کو نہیں دیتا، دے گا، بلکہ ملے گی بھی نہیں، بھول جاؤ. امت میں کسی کو ملنا مشکل ہے، اب نہیں ملے گی. اب بولو گے کیوں؟ اب سنتے جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء سب سے افضل شخص اور خلیفہ بھی تھے. یہ چیز پھر حضرت عمر کو منتقل ہوئی، اس کے بعد حضرت عثمان کو منتقل ہوئی. یعنی ان سے بڑا صحابی بھی کوئی نہیں تھا درجے میں، اور خلیفہ بھی. اس کے بعد اس کا اختتام ہوا کس پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ خلفائے راشدین ہے. اب یہ خلافت اب صحابہ کو بھی حاصل نہیں ہوئی. سنتے جاؤ. حضرت حسن، حضرت عائشہ اس وقت موجود ہے، سب موجود ہے بڑے درجے کے. اسی طرح امیر معاویہ کے دور میں ان سے بڑے درجے کے صحابہ موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر سے بڑے درجے کے. تو یہ خلفاء صحابہ میں سے. سمجھ آ گئی؟ یعنی ان سے بڑے درجے کے صحابہ میں موجود تھے، یہ خلفاء تھے، مگر ان سے بڑے لوگ بھی تھے، مگر ان سے بڑا کوئی نہیں ہے ان کے دور میں. حتیٰ کہ امام مہدی کا جب دور آئے گا تو اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے.
باقی عیسیٰ علیہ السلام تو خود رسول ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے جی ان کا دور ایسا تھا انصاف پر، اس لیے اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا کہ جی صحابہ کے دور میں ناانصافی میں یہ بھی نقصان دہ باتیں، یہ تبصرے بھی غلط ہیں۔ صحابہ کے دور میں انصاف ہی ہے، ہم لوگوں نے تاریخ دانوں نے اس میں وہ نکالا ہے۔ باقی جو ضرورت جس وقت میں تھی وہ کیا گیا، ان کا اختلاف ہے۔ آج آپ دو مجتہدوں کا ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ صحابہ کا نہیں مانتے، اور اجتہاد کا فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ مجتہد کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ آپ علیہ السلام کی صحابہ کی سنت ہے کہ حضور نے صحابہ کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں کیا، ایک کو اختیار کیا یا ایک کو کھول گیا، دوسرے کو کچھ نہیں فرمایا یا اس کی وہ فرمائے، تو یہ تو حضور تھے، آپ تو نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا فلاں جگہ جا کے جب نماز پڑھو گے عصر کی نماز، تو دونوں صحابہ میں ایک نے کہا کہ یہاں پڑھو، حضور کی مطلب تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے، اور دوسرے کا نہیں وقت نکل رہا ہے پڑھ لیا۔ جب معاملہ حضور کے پاس آیا تو حضور نے کچھ فرمایا۔ ہم نے اس میں دلیل دی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ مجتہدین کا بنا ہے، اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 3 ہے اور چوتھا ان کا کتا۔ بعض کہتے ہیں یہ پوری آیت ہے، وہ آیت کون سی پڑھو؟ ہاں، بعض کہتے ہیں کہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا، اور بعض کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اب یہ اس دور کے علماء کا اختلاف تھا، یہ علماء اجتہاد کیا تھا نا، اللہ نے قرآن میں اسی طرح نازل فرما دیا، اور صحیح تعداد تو اللہ کو پتہ ہے۔ یہ تو میں اس دور کے بزرگوں کے اختلاف کی بات کر رہا ہوں، تم تو صحابہ میں آ گئے۔ غزوہ احد میں کیا حضور نے کسی کے بارے میں فرمایا کہ بعد میں یہ لوگ کیڑے نکالنے والے بن گئے؟ جب ایک کام نبی نے نہیں کیا تو امت کا کیا اختیار ہے کیوں کرے؟ غزوہ احد حضور کے دور میں ہوئی، اور حضور کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ اکثر لوگوں کا اگر مشورہ ہو جائے تو معاملہ اس پر ہوگا، اور اکثریت نے یہ مشورہ کیا کہ غزوہ احد باہر لڑی جائے، ورنہ آپ علیہ السلام کی اپنی رائے اور اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اندر لڑا جائے، لیکن جتنے وہ تھے جوان، اکثریت نے یہ کیا کہ آگے، بس حضور نے فرمایا واللہ پہ چھوڑ۔ پھر جو اس گاڑی میں اجتہاد کا اختلاف ہوا اس پہ بھی حضور نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضور نے کسی کو نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا۔ روافظ کی طرح تم بھی بن گئے تبصرے کرنے والے۔ یہ حضور نے نہیں کیا ہے، میری عرض یہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسرے کو کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے؟ اس وقت کے اکابر صحابہ نے فیصلہ نہیں کیا، دوسرے کیسے اختیار رکھ سکتا ہے؟ میری دلیل یہ ہے، میں نے تو ایسی باتیں بھی سنی ہیں نا کہ اللہ معاف فرمائے۔ تو سمجھ آ گئی؟ اب یہ فقہا پہ بھی اس آیت کو استدلال لیتے، اور اولی الامر بادشاہ تو خلفاء تو اولی الامر میں سے ہے، خلیفہ کو تو آپ خارج نہیں کر سکتے۔ جو
تو اس نقطے کو کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی جب ایک حاکم وقت کسی کے سامنے، خلیفہ کسی کے سامنے دستبردار ہو رہا ہے اور اس کو خلافت چھوڑ رہا ہے تو نعوذ باللہ تم اس کو اہل سمجھ رہا ہے تو چھوڑ رہا ہے، ورنہ نا اہل کو دیکھ کے ذمہ داری کس پر آئے گی؟ اور پھر ایک شخص نہیں ہے، پورا لشکر بھی اس پہ کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اور اس کے بعد فتوحات کا دروازہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا اثر کیا ہوا کہ 64 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت ہوئی۔ کتنے؟ پھر حضور نے شام کو دعا دی کہ شام میں برکت۔ تو شام کی جو دعا ہے، شام کا حاکم کون تھا؟ شام کس کے دور میں دارالخلافہ تھا؟ اب نام کا اثر دیکھو، تعصب یہ اتنی خطا کیوں؟ یہ تاریخیں جب پڑھتے ہیں نا تو تاریخ میں کوئی فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے وہ کہا تو فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے وہ کہا تو فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے وہ کہا تو اس نے یہ سوچا، اس نے یہ سوچا، یہ باتیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی۔ تو وہاں تھا جو اس نے کو پتا تھا کہ اس نے کیا سوچ رہا تھا، یا اس نے اپنی سوچ تمہیں بتائی تھی؟ اسی پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجتہد دوسرے کے اجتہاد کو غلط کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو غلط، لیکن تعظیم دونوں کے دلوں میں ہوتی ہے ایک دوسرے کی۔ اب وہ فنا تاریخ میں ہوگا کہ جی سب و شتم ہوتا تھا، ممبروں پہ ہوتا تھا، کہیں کونے خانچے میں کسی گاؤں دیہات میں کہیں چلا گیا ہوگا، وہاں کوئی چور چپے کر رہا ہوگا، بعد میں تاریخ دان نے لکھ لیا جی ممبروں میں محراب پہ ہوتا تھا۔ اب ہم یہاں بیٹھے بیانات کر رہے تو چلو آج کل میڈیا کا دور ہے، لیکن علاقے والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہو کہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ مگر دنیا جو نیٹ سن رہی ہو، جو مجھے سن رہی ہو سن رہی ہے، لیکن پوری دنیا کو تو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح حکومتوں میں چوریاں بھی ہوتے، ہاں یہ ہوتا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آئے، انہوں نے اس جماعت کو روک دیتے تو خارجی ہوتے تھے، ان کا یہ کام تھوڑی ہوتا تھا، ان کا کام ہی یہ تھا حضرت علی کو برا بھلا کھیلنا۔ تو چھپ چھپ کے حکومتوں میں تو آج بھی ہے، ہر طبقہ تمہاری حکومتوں میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اس سے حاکم کا کیا واسطہ ہے؟ جو سرعام کرے گا تو پکڑا جائے گا، مگر تاریخ میں تو ہوگا۔ جیسے آپ لوگ ابھی ایک ہو گیا تو سارا وبال حکومت پہ آ گیا، تو حکومت کو پتہ تھا کہ یہ کام کرے گا۔ ایک سالہ سال جو ہے نا جلو سے جا رہے، کبھی انہوں نے نہیں کیا، اس سال کر لیا تو حکومت، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن تاریخی نسخوں میں تو آ گیا نا، اب جا کے نیٹ شروع کرو تو سارا وبال کس پہ جائے گا؟ سرکار پہ۔ بس تمہارے تاریخ دان جو یہ لکھ رہے ان کا بھی یہی حال ہے نا۔ مثال کے طور پہ پہلے یہ لوگ کنڈے مناتے تھے تو چھپ چھپ کے بنتا تھا، تو اسی طرح وہ بھی چھپ چھپ کے کونوں خانچوں میں کہیں تبرع کر رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہ اس نے لکھ دیا کہ جی اس دور میں ہوتا تھا، تو دور تو ہی ہے۔ تم نے تو تاریخ میں پڑھا، وہاں تھے تو نہیں نا؟ یا تم نے اگر امیر معاویہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھی ہو تو بولو۔ ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوا لال مسجد والا تھا، اس میں 1000 آرام موجود ہے۔ آج تک تمہارے سامنے اس ملٹی میڈیا کے دور میں کوئی بات سرعام سامنے آئی ہے؟ ایک آدمی متفق بتا دو، میں مان جاؤں گا تم لوگ کو۔ یہ تو اس دور کی بات ہے۔
مستند تاریخوں میں، یہ مستند تو ہم نے بولا نا، جب اس نے صحابی پہ بول دے تو مستند تو ہوا نہیں، وہ تو ایسی غیر مستند ہو گیا، اب قرآن و حدیث کے تھرو سے تو یہ غیر مستند آدمی ہے۔ مگر آج جو چیزیں ثابت ہیں اس کو ہم نہیں لیں گے، حدیث کو بھی قرآن و سنت میں پرکھا جائے گا، موضوع روایت کو بھی اسی پہ پرکھا جاتا ہے، تاریخ کو بھی اسی پہ پرکھا جاتا ہے، ہر چیز کو اس پہ پرکھا جائے گا۔ قرآن ان کا تابع نہیں ہے، یہ قرآن کی تابع ہے۔ سارے صحابہ کا دل سے ایک، اب علماء کی ہزاروں علماء ہیں آپ کے سامنے، آپ کا دل ایک عالم سے لگا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اوروں کو بہترانی کرو۔ ہر آدمی اپنے شیخ پہ چلتا ہے، ایک آدمی اپنے باپ کے کہنے پہ چلتا ہے، چاچا کی عزت کرتا ہے، یہ تھوڑی کہ ابا کو بولے اور چاچا کو مارے۔ 64 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور تجھے تو محلے کے بدماش سے بھی جو ہے نا تیرے وہ کرے، تو باتیں کرتا ہے۔ 64 لاکھ مربع میل کا حکمران کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سمندری جہاد بھی امیر معاویہ کے دور میں شروع ہوا، اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بیڑی بیڑا بنانے والے پہلے، نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے بیڑی بیڑا صحابہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تعظیم نہ ہوتی، حضرت حسن ان کے بیٹے، حضرت حسین ان کے بیٹے، ان کے فعل سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ تعظیم نہیں کرتے تو ایسی حکومت چھوڑ دی، ان کی عزت نہیں کرتے تو ایسی چھوڑ دی۔ منفی پہلو، یہ حضرت علی رضی کی اولاد ہے، جنہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، ان کے تعلیم اور تربیت میں رہے۔ یزید اپنی جگہ اس کی برائیاں، حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کے دور میں یزید کے خلاف فوراً اٹھ گئے جب ان کی خبر آئی، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوفہ والے اور میرا، یہ سب ڈرامے بازی چھوڑو۔ کوفہ والے اصل میں حضرت حسن کو مارنا چاہتے تھے، حوالے کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے امیر معاویہ کی حکومت دی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شیر کا بیٹا، اب اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ جو خود ببر شیر ہے اس کو اب کیا بنا رہے ہیں؟ یہ عیب بیان کرنے، ڈرپوک بنا رہے ہیں۔ تم کوفے والے اتنے بہادر ہوتے اس کو اٹھا کے لے جاتے۔ یزید نے بھی ان 70 لوگوں کے لیے 4 لاکھ کا لشکر بھیجا تھا، وہ 4 لاکھ کا لشکر 3 دن تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، تم 4 آدمی اٹھ کے ان کو دے دو گے، واہ 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 واہ، شرم کرو کچھ۔ 4 لاکھ کا لشکر 3 دن تک نہیں لڑ سکا ان سے، 40 دن تک ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور تم 4-5 کوفی اٹھ کے ان کو اغوا کر کے دے دو گے، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اسلحے سے لیس طاقتور فوج تھی وہ نہیں کر سکے، اور تم چپ کے 15-20 آدمی آؤ گے اٹھا کے لے جاؤ گے۔ اور وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو ان کی تعریفیں ہیں، یہ عاشق بنے ہوئے، چھوڑا کسی کو بھی نہیں۔ بہانے بناؤ گے تو سب میں عیب نکالو گے، پھنسو گے۔ لہٰذا اس کا بہترین حل یہی ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبانیں بند کر دو اور دل سے ان کو مانو۔ منافق یہی کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اللہ نے ان کی نشانی یہی بیان کی کہ وہ صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے۔
اپنے ایمان کی خیر مناؤ. بس آسان میں تمہیں بتا نا، صحابہ معیار حق ہے. اب جس نے صحابی پہ زبان کھولی اس کا قول کلدم وہ کلدم گیا. یہی بات ہے، آج مودودی کو کتنی گالیاں آپ لوگ دیتے، سارے مولوی در، کیونکہ اس نے صحابہ پہ بیان کیا ہے. نہ وہ خلافت اور ملوکیت لکھتا، نہ اتنا بدنام ہوتا. اب مودودی صاحب کا نام سنو، کتنے لوگ ان کو کیا کیا ان کے پیچھے پڑا. کیوں کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں بات کرنا اس کا کیا کام ہے؟ تمہارا کام ہی نہیں، آرام سے بیٹھو. یہی ایک طبقہ جو آج برا بلا کہہ رہا ہے، آج ان کو کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے. خود بظاہر بھی فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تفضیلی بن جاؤ نا، اتنا شوق ہے تمہیں. تفضیلی سارے صحابہ کو مانتے تھے اور ابو بکروں پر اور حضرت عثمان پر افضل مانتے تھے، انبیاء پر فضیلت نہیں دیتے تھے. اب آپ کہو گے کہ میرے پاس کیا دلیل ہے، تو اب سنو. تمہارا وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. اب آئیڈیل نہیں ہے اور ادھر آئیڈیل. نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ تمہیں مل جائے گا کہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کی بیعت کی ہے. اب بتاؤ دلیل کس کی دی جاتی ہے؟ جن کو وہ بڑا مانتے ہیں تو دلیل دیتے ہیں نا اس کی. یہ میں نے اپنے سے نہیں بولا ہے، اچھی طرح پڑھا. اور دوسری آپ دیکھ لو، میں یہ تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کا متن پڑھو اور باب پڑھو. یہ باب خود بنائے گئے، متن میں تمہیں وہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے. اپنے سے باب بنیں گے، ان کے بارے میں ان کے بارے میں ان کے بارے میں، متن میں نام ہی نہیں ہوگا. اور کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے یہ تم غیر ہے، یہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم سے پوچھنے کی ضرورت ہے. کون سے صحابی کا کون سا درجہ ہے؟ خلفائے راشدین کا درجہ سب مانتے ہیں. حضرت علی کا درجہ امیر معاویہ سے بڑا، اس کا کوئی اہل سنت منکر نہیں ہے. ہمارے ہاں ہر صحابی سے آپ کو روایت مل جائے گی حضرت حسن سے. ہم تو اہل سنت والجماعت ہے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذہب پر. یہ فضیلت تو ہم نے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بعد نبی افضل شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر. فرمایا پھر عمر. فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عثمان. آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا میں تو عام لوگوں کی طرف. یہ کسر نفسی ہے. پھر آپ کا ہی درجہ ہے. یہ بخاری میں. اچھا ہم متع کو حرام کہتے ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہمارے پاس پڑی ہے. سمجھ آ گئی؟ علی بھی ہمارے، یہ سب ہمارے. حسن بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے. یہ جو 12 امام کے نام آپ نے یہ سب ہمارے ہیں. ان کے طریقے پہ چلو گے تب تمہارے، ورنہ نہیں. آپ کہو گے کیوں ہمارے؟ ہم قادری سلسلے میں دیکھ لو، امام زین العابدین کا نام ہے ہمارے، امام جعفر صادق کا نام ہے نجم ہمارے، موسیٰ کاظم رضا کا نام ہے ہمارے. ہماری سند حضور تک جاتی ہے.
الحمدللہ ثم الحمدللہ. سلسلہ شاذلیہ کا کی نسبت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. سنو گے کیسے جی؟ یہ باقی حضرت حسین رضی اللہ، یہ حضرت حسن سے چل رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سند یہ سیدھی ادھر جاتی ہے. بدنی طور پر عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے، حضرت حسن نے حضرت علی سے، اور حضرت علی نے حضور سے، اور حضور نے جبرائیل نے اللہ سے. اس طرح ہے یہ شروع سے ان کا وتیرہ رہا ہے. اب آپ کہو گے جی دیکھو آپ کو ان میں صوفی نہیں ملے گا. تصوف کے سلسلوں کو اللہ نے کیسے سلاسل نقش بندیہ شاذلیہ گیا. یہ تمہیں قادیانیوں میں نہیں ملے گا، یہ تمہیں روافظ میں نہیں ملے گا، باقی اللہ میں ملیں گے. تم مولویوں کو میں ایک بات بتا رہا ہوں ذرا یہ یاد رکھنا. یہ تمہیں خوارجیوں میں نہیں ملے گا، یہ تمہیں معتزلیوں میں نہیں ملے گا، سلاسل کہیں نہیں ملیں گے تمہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ تمہیں صرف دیوبندی بریلویوں میں ملے گا. کس میں ملے گا؟ دیوبندی اور بریلویوں میں. نجدیوں کے پاس تمہیں نہیں ملے گا، جماعتیوں میں نہیں ملے گا، تنظیم اسلامی میں نہیں ملے گا، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں نہیں ملے گا. کس میں ملے گا؟ دیوبندی اور بریلوی. ہے کہ نہیں ہے؟ پھر تمہیں ان دو میں مل رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو کیا کہو؟ اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں کی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح طریقے سے اگر آپ سیکھو گے تو اللہ آپ کو علماء راسخین میں اور اولیاء صدیقین میں شامل فرمائے. اور جو علماء راسخین میں داخل ہو جائے اور جو اولیاء صدیقین میں داخل، ان کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کے عشر و عشیر بھی نہیں ہے، نہ علم میں اور نہ تقوی میں. چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کر کے کیا پتہ کہ سورج کی روشنی کیا ہے. حضور نے ان کو نجوم فرمایا، اصحاب النجوم. کیوں؟ کہ جو ان پر تھوکے گا وہ تھوک ان پر ہی آئے گی. یہ معیار حق صرف ہم نہیں ہیں، نعوذ باللہ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پاؤ گے، ہدایت پر رہو گے. اور آخری فرقہ جو حضور نے فرمایا جو جنت میں جائے گا، ناجی فرقہ، جنتی فرقہ، وہ ہوگا وہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب تمہاری یہ ساری دنیا کی حکومتیں جو چل رہی ہیں نا، یہ ٹھاٹ پاٹ، یہ امیر معاویہ کا اجتہاد ہے. سمجھے نا؟ یہ دربار لگانا، یہ جو سہولیات کرنا، یہ سب حضرت حسن اور حضرت معاویہ کا طریقہ ہے. اگر تم کو کہ جو میں حضرت علی رضی اللہ، تو وہ تو 3 دن تم فاقے تھے، تم کھا نہیں سکتے. اتنے بڑے تھے وہ نہیں کہ نظر مان لو. تم نظر میں تو زیادہ کھانے کھاتے ہو، وہ تو 3 دن بھوکے رہے، روزے بھی پانی سے رکھے، کھجور سے. تمہارے ہاں تو دیگے پکیں گے، بڑے جو کھاتے رہو گے. تمہاری نظر بھی یہی ہم لوگوں کی. ان کی نظر قرآن میں جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا جو مانگنے آیا. ان کے صرف ہم نام لے سکتے ہیں، یہ صرف ہم سوچ سکتے. تم ایک دن بھوکے رہ جو میں مان جاؤں. 3 دن 3 راتیں میاں بیوی نے روزہ کس لیے رکھا؟ کہ بچوں کی نظر مانی تھی کہ بیماری سے اللہ شفا دے دے. ان پر 40 دن پانی بند. ہم لوگ یہاں کہتے گھٹاگھٹ کھاتے رہو اور پیتے رہو. ہم کھانے پینے والے اس لیے اس دور میں پیدا ہوتے، وہ قربانی والے تھے اس دور میں پیدا.
جن کو حکومتیں چاہیے تھی وہ دو تھے. ایک نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان کو شہید کیا اور دوسرے نے حکومت حاصل کرنے کے لیے سیاست کی. اس کو تو تم نے بہت بڑا لیڈر بنایا ہوا ہے. سارا کوفہ اس کے ساتھ ہو گیا، مختار کے ساتھ. حضرت حسین کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا. اور غداری کیا ہوتی ہے؟ کام نہیں کرتی. اس کو حکومت چاہیے تھی، اس کو حکومت بچانی تھی، دونوں. اور وہ حق پر تھے، اللہ نے ان کو شہادت سے نواز دی. شہادت تو حق والوں کو ملتی ہے نا. اس کے اس فعل سے والد کا کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم لوگ اس کی وجہ سے فیصلے ان کے والد پہ کر لو. آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، ایک حابیل بنا، ایک قابیل بنا. سگے بھائی کو مارا، کس کی خاطر؟ یہ چیزیں نہیں سنی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. گارنٹی سے کوئی ابھی آپ میرے سامنے کس طرح ہو، میں آپ پہ فیصلہ. بعد میں تم کیا بنو گے یہ اللہ کو پتہ ہے. اس وقت کا جو مشورہ ہوا اس کے لحاظ سے انہوں نے اس کو مت دے دی. بعد میں کیا کرتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے. جو ان کے ساتھ تھے جب اس کی خلافت میں، وہی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے. ان کے سپہ سالار تھے. تو جب تک حضرت حسین سے نہیں لڑ رہے تھے ان کے ساتھ تھے، جب حضرت حسین سے لڑے تو ان کے ساتھ ہو گئے. صحابہ نے تو اپنا فیصلہ کر لیا. اب وہ جابر و ظالم تھے اس لیے خاموش. پہلے کیا تھا اور بعد میں. جس وقت جرم کیا ہے سزا اس وقت کی دو، پہلے کی مت دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں مصیبت یہی ہے، ایک آدمی نے جرم کیا، یہ سارا قبیلہ ایسا ہے، اور بھائی سزا اس کو دو جس نے گناہ کیا ہے. پوری قوم کو کیوں دیتے ہو؟ یہ سارا فساد اسی کی وجہ سے کہ مجرم کو اس کے وقت سے پہلے، ابھی جرم اس نے یہ گیا. ضروری نہیں کہ آدمی چور ہو اور ایک وقت میں وہ عدالت میں سچا ہو. آپ کہتے کہ جی وہ صحابی کا اجتہاد، قاضی شریح جیسا شخص جب اجتہاد، وہ امیر اپنے حضرت علی رضی کا قاضی ہے، اور زرے کے مقابلے میں آپ اپنے بچے کو پیش کرتے ہیں، اور قاضی شریح فرماتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کروں گا. اب یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے غلام کی قبول کر رہا ہوں، بیٹے کی نہیں کر رہا. یہ قاضی کس کا تھا؟ اس کو مقرر کرنے کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے تو نہیں فرمایا کہ آپ غلط ہو. فرمایا تم ان کی گواہی قبول نہیں کرتے جن کو حضور نے جنتی فرمایا. بشارت بھی سنا رہے ہیں، فیصلہ بھی یہود کے حق میں چلا گیا. یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ زرا آپ کی ہے، مگر آپ عدالت میں پیش نہیں کر سکے کیونکہ قاضی شریح کے مذہب میں بچوں کی گواہی قبول نہیں تھی. حسن اور حسین کو قبول نہیں کر رہے، یہ ان کا مذہب تھا. وہ مجتہد تھا، قاضی تھا. یہ نہیں کہ وہ حضرت علی سے بڑا عالم تھا. لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی کے فیصلے کے خلاف کوئی مزاحمت فرمائی؟ حق پہ ہوتے ہوئے بھی ان کے نزدیک ہوا کہ ان کو ناحق تو نہیں کہا، لیکن یہودی مسلمان ہو گیا. یہودی کیا ہو گیا؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ چلو 4:30 ہو گئے. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہوگا جب آپ انبیاء، صحابہ، علماء اور اولیاء ان کی قدر نہ کریں. نبیوں پر ایمان ہے اور علماء اور اولیاء کی قدر ہے. صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے. آج آپ یہ جو جتنے بھی بزرگوں نے لکھا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، صحابی سے بڑا ہے؟
جتنا بھی بڑا ہو، صحابی سے تو بڑا نہیں ہے نا، میرے سے بڑا ہوگا، تیرے سے بڑا ہوگا، دنیا سے بڑا ہوگا، ہر کسی لیکن صحابی سے بڑا نہیں ہے، نہ ان سے بڑا عالم ہے اور نہ ان سے بڑا بزرگ ہے۔ کسی نے حسن بصری سے پوچھا یا کس سے پوچھا، عبداللہ ابن مبارک سے، کہ امیر معاویہ کا درجہ بڑا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ وہ رونے لگے، فرمایا تیرے ذہن میں یہ خیال کیسے آ گیا؟ کیا فرمایا؟ کہا آپ امیر معاویہ کو چھوڑو، امیر معاویہ کا جو گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی جو ناک ہے اس کے اندر جو مٹی لگی نا، اس تک بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچتا۔ چھوٹے بڑوں کے فیصلے، بڑوں کے فیصلے کے لیے ان سے بڑا بننا پڑے گا، یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ میں نے آپ کو صرف اتنی سی مثال دے دی کہ یہ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہاں بھی علم، یہ بھی فقیہ وہ بھی فقیہ، تو امیر معاویہ بھی تو فقیہ ہے۔ اندر ان جراثیموں کو دیکھو، بس وہ صحابی رسول ہے، سمجھ لیں اس کے اندر روافظ کا کیڑا اندر گھس چکا ہے۔ اور اوروں کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ آپ فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم تو دکھا سکتے، تم کیسے دکھاؤ گے؟ وہ آپ سے کہیں گے جب ہم نے کچھ نہیں کیا تم کیوں بول رہے تھے؟ کوئی ہمارا فتویٰ کفر کا ہے ان کے خلاف جو تم لوگ شروع ہو گئے تھے؟ ہم تو منہ دکھائیں گے، ہمارے پاس دلیل ہے منہ دکھانے کے لیے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک سوال کر لیا کہ تم ہم سے بڑے عالم تھے، کیا جواب ہوگا؟ حضرت فاطمہ آپ سے پوچھ رہے کہ میں ناراض ہوئی تھی، میں نے کافر تو نہیں بولا تھا، کیا جواب دو گے؟ میری ناراضگی سے تم نے کیسے دلیل پکڑ لی؟ جواب ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس تو ہے نا، تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ ہم منہ دکھا سکتے ہیں، تم لوگ نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون منہ دکھاتا ہے کون نہیں دکھاتا۔ ہم نے حسین کے ساتھ تھے، حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کے دور میں تھے، حضرت حسن تھے، سب تھے۔ یزید کی بات الگ ہے کیونکہ ہم یزیدی نہیں ہیں، بات امیر معاویہ کی ہے۔ اور اسی یزید کا بیٹا، اس کا نام ہے معاویہ بن یزید، نام کو بتا رہا ہوں، نام کا اثر بتا رہا ہوں۔ وہ حکومت چھوڑتا ہے اس بات پہ کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھتا جس پہ اہل بیت کا خون ہو۔ نام کا اثر تو مانتے ہو نا؟ جب نام والا اتنا عاشق ہے تو جو خود ہوگا وہ کتنا عاشق ہوگا؟ جو نام والا ہے معاویہ بن یزید، وہ اتنا عاشق ہے کہ حکومت چھوڑ دی اور باغ فتح جو چیخ چیخ وہ بھی انہوں نے دے دیا اہل بیت کو، جاؤ یہ تمہارا ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، بات وہی آ گئی، ہماری لڑائی صرف اس بات میں نہیں، ہماری لڑائی یزید پر نہیں، ہماری لڑائی معاویہ پر ہے تم سے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہے معاویہ رحمت اللہ علیہ، اس کو ولی مانتے ہو تو اس کا دادا بھی تو صحابی ہے، نام تو وہی ہے، اس میں تقوی اس کے نام کا اثر ہے۔ یہ تمہیں بیان نہیں کریں گے، میں تمہیں بیان کروں۔ 1 مہینے کا حکمران اور آدھے گھنٹے کا اور 1 گھنٹے کا عمر 1 دن کا حکمران، یہ جو اصل حکمران وہ یہ والا ہے۔ اور آپ نے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے تخت پر نہیں بیٹھتا
کہ جس پہ آل رسول کا خون ہو، نہ تم میں ابو بکر جیسا دیکھتا ہوں، نہ حضرت عمر جیسا دیکھتا ہوں، نہ حضرت عثمان جیسا دیکھتا ہوں، نہ حضرت علی جیسا دیکھتا ہوں کہ جس کے خلاف، جس کے حق میں دست پڑا، یہ تمہارا تخت میں مبارک ہو اور چلے گئے۔ یہ بیان نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، ہدایت کے ساتھ اٹھائے۔ صحابہ کے ساتھ ہم لوگوں کا حشر ہو کہ ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو، ان کے عاشقین میں کھڑے ہو۔ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہماری زبانیں ایسے نہ ہو کہ ہماری اولیاء، علماء راسخین پر یا صحابہ پر الفاظ نکالیں۔ وہ شخص تابعیت سے ایسے بھی نکل جاتا ہے جو تابعداری سے نکل جاتا ہے۔ جو صحابہ کا تابعدار ہے وہی تابعی ہے اور وہی ایماندار ہے، جو صحابہ کا تابعدار نہیں ہے وہ ایماندار بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے صحابہ پر اپنا حکم چلانے کی کوشش کی وہ تابعیت کھو چکے اس دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ تابعیت نسبت ہے، نسل نہیں، یہ یاد رکھے، اور نسبت کے لیے تابعداری شرط ہے۔ ایماندار ایمان نسل سے نہیں ہے، کیونکہ ایمان ایک نسبت کے ساتھ ہے، جو اسے قبول کرے گا ایماندار ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے کی اور ائمہ مجتہدین جو ہمیں دے چکے ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ خیالات وغیرہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے علماء سے ہماری حفاظت جو علماء خشک، صوفی خشک اور گمراہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں اللہ علماء راسخین اور اولیاء صدیقین میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد۔